الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنے رب کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو، یعنی کہ فرمایا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تم اس سے ڈرو اور اس کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی توبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کا امیر کبیر شخص تھا، بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا کہ اچانک میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اس عورت نے مجھے کہا انا تستحی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن، کس سے شرم کروں، کس سے حیا کروں؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے پشیدہ رازوں کو جانتا ہے، کیا تجھے اسے شرم نہیں آتی؟ حضرت حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا تیری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، دل کرتا ہے تیری آنکھوں کو میں دیکھتا ہی جاؤں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادم آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا، کہتے ہیں جب اس کی خادم آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، جب میں نے تشت کھولا تو اس کے اندر اس عورت کی 2 آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں نکال کر دے دی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہو رہا ہے، میری ان آنکھوں کی وجہ سے ایک شخص گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب وہ تشت کھولا تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں اور اس کے اندر ایک خط بھی تھا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ دیکھیں یہ بھی امت کی بیٹی تھی جس کی ایک اقتدا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا، حضرت حسن بصری بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تو میں زاروں قطار رونے لگا، میں روتا ہی رہا، ساری رات توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی، اذان فجر ہوئی تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس عورت کا شکریہ ادا کروں کہ جس نے اپنی دونوں آنکھیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری توبہ پر استقامت کی خاطر قربان فرما دی۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا اس کا جنازہ نکل رہا تھا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ کہتے ہیں جب میں اس کا جنازہ پڑھ کے واپس آیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کر۔ اس نے کہا کہ جب دن کو کرو تو استغفار کرو، جب رات کو کرو تو استغفار کرو، اور جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، سارا دن رات پھر میں توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ فرماتے ہیں یوں ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی، ایک عورت کی وجہ سے مجھے دین نصیب ہوا، ایک عورت کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت ملی۔ دیکھیں ان کا خوف خدا کیسا ہے، ان کا تقوی کیسا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک شخص نے پوچھا اے حضرت حسن بصری کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے سب سے آخر سے جو شخص نکلے گا وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے کاش وہ شخص میں ہوتا، فرمایا کہ اے کاش وہ شخص میں ہوتا۔ اس نے کہا حضرت آپ تو بزرگ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے تو سمجھا نہیں، جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا یا حنان یا منان پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، ارے اس کے نکلنے کی ضمانت تو ہے، اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ مجھے اپنے ایمان کی ضمانت نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں حضرت حسن بصری کا اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری۔ تو دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم بھی اللہ سے ڈریں، کوئی وسیلہ کوئی ہیلہ تلاش کریں کہ جس کے ذریعے ہمیں خوف خدا نصیب ہو، عشق مصطفیٰ نصیب ہو۔ تو دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کے امتحان کی، دنیا کے کاروبار کی، دنیا کے معاملات کی تیاری کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ہم اس قبر کی بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے اور اپنے خوف سے ڈرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔